ایف اے ٹی ایف نے ہر قسم کی سختی عائد کی ہے پاکستان پہ، اور جرمانے بھی عائد کرنے کو تیار ہے، اور بلیک لسٹنگ کرنے کو بھی تیار ہے. لہٰذا ہمیں جب تک عمل درآمد نہیں نظر آتی، امپلیمنٹیشن نہیں نظر آتی پاکستان میں، تو قانون سازی سے بات نہیں بنے گی. اچھا، قانون سازی سے بات نہیں بنے گی. تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو لائے جانے کا کوئی خاص فائدہ یا افاقہ نہیں ہوگا؟ یعنی کہ اس میں جو چیزیں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے ان قوانین میں، ان میں میرٹس بھی ہیں، اور وہ بہت اسپیسیفک انداز سے کوشش کرتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی دیگر جو شکایات ہیں ان پہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ایک اچھا فائنینشیل آرکیٹیکچر بنانے کے لیے جو ہمارے پرانے قوانین بھی تھے وہ بھی کافی تھے، بلکہ وہ زیادہ سخت بھی تھے ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس. اگر آپ پرانے 90s کے آرڈیننسز دیکھیں، وہ بہت سخت ہیں، لیکن چونکہ ہم عمل درآمد نہیں ہوئے تو سختی کا بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ حقیقت میں تو آپ کی انفارمل اکانومی اتنی بڑی رہی ہے، اور لوگ اپنے کاروبار اور سارے جو ڈیلی کام ہیں وہ خود بخود کرتے رہے ہیں وداؤٹ فائنینشیل اوورسائٹ. تو چونکہ آپ سخت یا نرم کریں اپنے قوانین کو، عمل درآمد ہونا یہ درکار ہے. اچھا، یہ بتائیے گا چوہان صاحب، آپ نے جو انفارمل کا ذکر کیا ابھی، انڈیا اور افغانستان کے بارے میں بھی آپ کی ایک رائے ہے، آپ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے؟ جی، در حقیقت میں ایف اے ٹی ایف کا جو سخت یہ ایٹیٹیوڈ ہے پاکستان کے خلاف، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چاہتے ہیں کہ انفارمل اکانومی کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ یا خدا نخواستہ بلیک لسٹ کر دیا جائے. تو پھر ہمیں پیچھے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ انفارمل اکانومی دیکھیں تو افغانستان کی تقریباً تمام اکانومی انفارمل ہے. ریلیٹیولی تو ان کی تقریباً 100% اکانومی انفارمل ہے، کیونکہ افغانستان میں تو وہ نظام نہیں رہا. اور بھارت میں دیکھیں تو ایبسولوٹ ٹرمز میں ان کی جو انفارمل اکانومی ہے وہ ڈنمارک یا ملیشیا کی تمام اکانومی سے زیادہ بڑی ہے، کیونکہ وہ ملک ہی اتنا بڑا ہے، اس میں ہر قسم کی انفارمیلٹی چل رہی ہوتی ہے، ان کی سرکار کو بھی نہیں پتا. اور پھر انہوں نے اس طرح کی ڈیمونیٹائزیشن ٹائپ کے پروگرامز عائد کیے تھے جس سے کہ روپے کے نوٹس غائب ہو گئے چند ڈینامینیشنز کے. تو ان کی انفارمل اکانومی اتنی خراب ہے، ان پہ کیوں نہیں جرمانے عائد کیے جاتے، اور افغانستان پہ کیوں نہیں عائد کیے جاتے؟ یہ پاکستان کو اس کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بات ہے جو ہماری عوام کو جاننا چاہیے ایف اے ٹی ایف کے متعلق. جی، سلمان شاہ صاحب کی طرف آؤں گا. شاہ صاحب سے یہ بتائیں، کون سے ایسے میجرز ہیں جو امیجیٹ بیسس پہ گورنمنٹ کو لینے کی ضرورت ہے جس سے وہ منی لانڈرنگ کو روک سکے؟ ٹیرر فائنینس پہ آلریڈی گورنمنٹ نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں، بینڈ آؤٹ فٹس پہ بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں. جو منی لانڈرنگ ہے اس پہ گورنمنٹ انسٹنٹ انیشیٹیوز کیا لے سکتی ہے سر؟ دیکھیں، میں اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل سیکٹر میں خاصی زیادہ آپ چھان بین کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے وقت بھی آپ کی پورا ڈیٹیلز لی جاتی ہیں، اور آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی نوٹڈ ہوتی ہیں. سو پاکستان کا ایک بڑا اوپیک قسم کا نظام تھا جس کو اب ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے، ان دا سینس کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے، اور اس میں جعلی پرسن یا جعلی ٹرانزیکشنز کرنا اب بتدریج مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اگر ہم پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھیں تو اس میں ابھی تک کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ کسی کے اوپر کنوکشن آئی ہو کہ انہوں نے ابھی تک کوئی منی لانڈرنگ کی ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے بینکنگ سسٹم کے علاوہ بھی حوالہ سسٹم، اس میں بھی ابھی آپ کو خاصی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے کیونکہ فارن ایکسچینج لاز بھی کچھ ایسے تھے کہ وہ انانیمٹی دیتے تھے فارن ایکسچینج ٹرانزیکشنز میں، تو اس کو بھی چینج کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں جو ہم فوکس میں آ گئے ہیں دنیا کے. اور وار آن ٹیرر جو تھا وہ کیونکہ پاکستان ایک قسم کا اس کا بھی وکٹم رہا ہے، اور پاکستان کے اندر خاصی دنیا کی سے ٹیررزم آئی بھی ہے، اور پھر یہاں سے آگے افغانستان میں وار آن ٹیرر جو ہے وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے چلا ہے.
اس لیے ہم مائکروسکوپ کے نیچے ہیں. اور آئی تھنک کہ اس مائکروسکوپ کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ یا اس سے ایگزٹ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. لاسٹ کوسچن ٹو یو ڈاکٹر چوہان. سوال میرا یہ ہے چوہان صاحب، یہ مجھے بتائیے مختصراً کہ اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے کہ یہ خصوصاً یہ جو 180 دن والا ہے، یہ جائز ہے؟ ہمارے سول رائٹس اور سارا جو قانونی سسٹم ہے اس کے مطابق آپ کا ڈیو پروسیس ہوتا ہے، اور یہ اس کا تعلق میرے مطابق FATF کے کسی قانون سے براہ راست نہیں ہے. ان کو اگر آپ حذف کر دیں اس قانون سے اور آپ FATF کے جو ہیں مطالبات ان پہ اگر آپ توجہ لائیں تو یہ زیادہ آپ کے لیے مثبت ہوگا. لیکن ان قوانین میں اگر آپ بے شمار اور چیزیں ڈال دیں تو پھر اپوزیشن کی ایک نیچرل مخالفت تو ہوگی، اور اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو FATF کے خلاف نہیں کیا، ہم نے تو ان دیگر اور چیزوں کے خلاف ایک مخالفت اور یہ ان وجہ سے مسترد کیا ہے. تو ان کو مکس کرنے سے قوانین کو ہمارا تھوڑا سا ایشو ہو گیا. ایک بات ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ یہاں پہ کھول لے اور اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے ٹرانسفر کر دے، باہر بھیج دے، باہر سے ایسے ہی پاکستان آ جائیں اور وہ شخص جو ہے اس کی آئیڈینٹی بھی نہ پتہ ہو اور کسی ایسے بندے کے اکاؤنٹ میں آئیں جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے نظام میں بہت کمزوریاں ہیں. شاہ صاحب منی لانڈرنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ آلریڈی میرا سوال وہی میں دہراؤں گا کہ ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں. ہمارا اکنامک سسٹم آپ نے بتایا کہ جو وہ سپورٹ نہیں کرتا ان ساری چیزوں کو، تو ہمیں ہم قانون بناتے جائیں گے سر اسی سے ہوگا فرق پڑے گا، یا ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے، انہی کے اوپر امپلیمنٹیشن ٹھیک کرنی چاہیے؟ نہیں، اگر تو ہمارے یہ ہے کہ آپ نو یور جو کسٹمرز ہیں جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آپ نے چیک کرنا، اور اگر آپ نے کوئی اکاؤنٹس کو استعمال کی ہے تو وہ ہمارے قانون جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کی، کیونکہ وہ اٹس ناٹ اے کرمنل اوفینس ٹو ڈو اٹ. تو پھر ان چیزوں کو دائرے میں لایا جائے گا قانون کے، اور اس میں پھر بتایا جائے گا کہ یہ واقعی کرمنل اوفینس ہے اور اس کے تحت پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں دیکھنے کی تو یہ بات ہے نا کہ آج تک کوئی پروسیکیوٹ ہوا ہے اس چیز میں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی وہ FATF ڈیٹا دیکھتی ہے کہ اگر آپ کے پاس قانون موجود بھی ہے تو کیا وہ قانون کے تحت کوئی کنوکشن کبھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور کیا وہ کوئی افیکٹو قانون ہے یا نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں تو اب یہ پارلیمنٹ میں ہی پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹلی ان قانون جو ایگزسٹنگ قانون ہیں اور اس میں کیا ڈیفیکٹس ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. جی شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ میرے ساتھ رہیں، میں واپس آتا ہوں آپ پہ. شاہ صاحب آپ ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ جوائن کیا ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب نے، ڈائریکٹر اکنامک نیشنل افیئرز ایٹ سینٹر آف ایروسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. چوہان صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہم پہلے قوانین موجود ہیں، اب ہم ایک ایسا بل لے کے آ رہے ہیں جس کے تحت پولیس کو ہم 180 دن تک حراست میں رکھنے کی ایک اجازت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں، جس پہ اپوزیشن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے برملا اظہار کیا، انہوں نے ٹاک کیا، اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اس کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں، کافی عرصے سے موجود ہیں، 20-30 سال سے، اور جو آپ نے فہرست درج کی تھی وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد چونکہ ہم نہیں ہوئے تو اب یہ موقف پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی قانون سازی سے ہمارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. در حقیقت اگر اس نئے قانون پہ بھی ہم عمل درآمد نہ ہوئے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. FATF نے ہر قسم کی سختی عائد کی ہے پاکستان پہ، اور جرمانے بھی عائد کرنے کو تیار ہے، اور بلیک لسٹنگ کرنے کو بھی تیار ہے.